السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ساتھیو، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سورۃ سجدہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا وہ یعنی کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی سے گھڑ لیا ہے؟ بات جو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت پا جائیں۔ ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ دنیا ایک آزمائش امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، بھیجا ہے، تاکہ ان کا امتحان لیا جائے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تاکہ اس کا اجر پھر مرنے کے بعد جنت کی صورت میں دیا جائے، اور جو برے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے سزا جہنم کی صورت میں دی جائے۔ تو اس جہنم سے جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آتے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست یعنی نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ کیا تم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دنیا میں آپ جتنے مرضی دوست بنا لیں، جتنے مرضی جو ہے نا، جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے بھی ہیں دنیا میں کوئی اثر و رسوخ والا ہوتا ہے تو کسی اثر و رسوخ والے کو دوست بناتا ہے، کسی پولیس کو، کسی فوجی کو، کسی حکومت کے عہدیدار کو، امیر دولت مند لوگوں کو دوست بناتا ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے سارے دوست ہیں، تو کوئی مجھے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں پیسے کے زور سے اور ان اثر و رسوخ والے جو میرے دوست ہیں یہ میری مدد کریں گے اور معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو وہ جو معاملات حل ہوتے ہیں وہ صرف دنیا کے ہی ہوتے ہیں اور وقتی ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے معاملات حل نہیں ہوتے۔ بالآخر انسان نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر حساب کتاب لیا جاتا ہے، اور وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دوست تھے وہ صرف دنیا میں ہی تھے، اس آخرت میں وہ دوست ختم ہو گئے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی دوست جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنی ہے، تو مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ تو اس کے سوا کوئی شفیع بھی نہیں ہے، شفاعت بھی، نجات بھی، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوگی۔ کوئی انسان جو ہے نا وہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ بھئی میں مرنے کے بعد تمہاری جو ہے نا شفاعت کر دوں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ شفاعت جو ہے نا وہ کلی طور پر اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں۔ اور انبیاء کرام جو ہیں وہ صرف دعا کر سکتے ہیں، جو مومنین ہیں وہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم والدین کے لیے دعا کریں، دوسرے مومنین کے لیے دعا کریں۔ تو اب دعا بھی ایک سفارش ہوتی ہے، ایک سفارش ہوتی ہے۔ تو ہم سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، یا ہمارے فلاں دوست کی بخشش فرما دے۔ تو اب وہ مرضی اللہ تعالیٰ کی ہے، بخشش اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے دعا مانگی ہے وہ لازماً قبول بھی ہو۔ تو حقیقی شفیع جو ہے اور دوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہٰذا اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ایک روز جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال ہے، وہی انتظام اس کی طرف اٹھ جائے گا۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، یہ ہے اللہ جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، وہ سب پر غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین،
جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی یعنی نطفہ کے سط سے چلایا. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون، پھر اسے رحم مادر میں درست کیا اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، پھر بھی تم کم ہی شکر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، آنکھیں بنائی ہیں، دل بنائے ہیں، کان بنائے ہیں. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے کہ جو ہے یہ اتنا خوبصورت اور بہترین وجود کیسے بن گیا. اسے سوچنا چاہیے کہ یہ بنانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، خود بخود یہ نہیں بن سکتا. اور شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، ان کا شکر کرنا چاہیے. تو شکر یہ ہے کہ اپنے ان اعضاء سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے، سمجھے، سنے، غور کرے، مشاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر نشانات پیدا فرمائے ہیں. ہر طرف ہمیں نشانات ہی نشانات نظر آتے ہیں، انسانوں کے وجود میں، جانوروں کے وجود میں، پھلوں کے، سبزیوں کے وجود میں اور کائنات کے وجود میں. یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھری پڑی. انسان جس چیز کی طرف بھی دیکھتا ہے اسے اس میں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر جو ہے نا وہ غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، شکر کرے. اور شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے، عبادت کرے، نمازیں پڑھے، نیک بنے، برائیوں سے بچ کر رہے. یہ ہوتا ہے شکر. وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر. تو اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، دہریہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر. یہ ان کو نہیں لگتا کہ ہم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سر نو پیدا فرمائے گا، یعنی اسے زندہ کر دے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا. وہ یہ اس کا تصور نہیں کرتے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ اٹھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا. وہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. جیسے ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم تھا اور ہمیں بھی ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی تبلیغ کریں، بتائیں. جو لوگ اللہ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ان کو تبلیغ کریں، انہیں بتائیں ہم کہ موت آئے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہم رجوع کریں گے، لوٹائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور، مجرم سے مراد ہے گناہ گار جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ ہیں، جب وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت آئے گی، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرے گا، اس کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے. اللہ تعالیٰ
کس فارم میں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، وہ دنیا، وہ عالم، وہ کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسا ہوگا۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، مطلب لوٹائے جاؤ گے تم، اور وہاں پہ جو مجرم لوگ ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، جو بدعمل ہوں گے، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دے، یعنی دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ ہم اپنے تاکہ ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جو مجرم لوگ ہوں گے، گناہ گار لوگ ہوں گے، یہ صرف وہی لوگ نہیں ہیں کہ جو مطلب مسلمان نہیں ہیں، دہریاں ہیں یا کافر ہیں، بلکہ وہ بھی مراد ہیں کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی بدعمل ہیں، جو نبی پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے بڑا فخر کیا ہے کہ دیکھو جی ہم تو نبی پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تو امام وقت کو مان لیا ہے، ہم نے تو رسول کو مان لیا ہے۔ تو جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اگر انہوں نے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ رسول نے انہیں کہا کہ نمازیں پڑھو، نیک بنو، متقی بنو، بااخلاق بنو، برائیوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، بدعملیوں کو چھوڑو۔ تو جن لوگوں نے رسول کی ان باتوں پر عمل نہیں کیا، رسول قرآن لے کر آیا، قرآن پر جس نے عمل نہیں کیا، قرآن کے احکامات پر جس نے عمل نہیں کیا، خود کو نیک نہیں بنایا، تو وہ بھی دراصل اللہ کی نظر میں وہ کافر ہی ہوگا اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ جیسے کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے آ گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ جہنمی ہوتے ہیں، وہ جہنم میں جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اسی طرح جو شریعت کے خلاف عمل کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، جو بدعملی کریں گے، گناہ کریں گے، بد نظری کریں گے، فحاشی کریں گے، چوری کریں گے، دوسروں کو حق ماریں گے، دوسروں کو اذیت دیں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے صرف مسلمان ہو جانا، نبی رسول پر ایمان لے آنا صرف یہ کافی نہیں ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وہاں پر اب یہ لوگ دیکھ لیں گے سب کچھ، آخرت میں سب کچھ دیکھ لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا یار یہ تو ہم زندہ ہو کر آ گئے، یہ تو حساب کتاب کا دن ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، لہٰذا ہمیں واپس بھیج دیں کہ ہم اچھے عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے، ہر شخص کو دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہی امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری بات پوری ہو کے رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب کو بھر دوں گا، کیونکہ امتحان ہے نا، دنیا امتحان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت اور بدی کا رستہ جو ہے نا وہ دونوں کا اختیار دے دیا انسان کو، وہ چاہے تو نیکی کرے چاہے تو بدی کرے۔ تو اس لیے یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم میں یہ بات پہلے سے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر بات ہوتی ہے کہ آخرت میں جو ہے بہت سارے جن اور انسان جو ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اب دیکھیں وہاں آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس بات کا مزہ چکھو کہ جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، آخرت کی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا کہ بھئی ہم تو آخرت میں ہمارے حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، یا چلو جی ہم تو بس ہم نے نبی کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اب ہماری بخشش ہو جائے گی جی، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، تقویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، احکامات شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی منمانی کرتے جاؤ، گناہ کرتے جاؤ، اب ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اب اس بات کا مزہ چکھو جو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا،
اب ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، یعنی تمہیں اب تمہارا ہم خیال نہیں کریں گے یہاں پہ آخرت میں، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بھلا دیا، یعنی اب آپ وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ آپ کی سنی نہیں جائے گی، آپ کو اگنور کیا جائے گا۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا ہے جنت کے لیے، اب آپ جنت میں داخل نہیں ہوگے، آپ سیدھا جہنم میں جاؤ گے، اور وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دائمی عذاب کا مزہ چکھو، کہ جو تم عمل کرتے رہے تھے اس کی پاداش میں یہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں، ان پر کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات بیان کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر پڑتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ان آیات پر عمل کرتے ہیں، ان احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا تکبر ہے، نمازیں نہ پڑھنا تکبر ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو یعنی مومنوں کے نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی، یعنی آخرت میں جنت میں جو مومنوں کو جو نعمتیں ملیں گی، جنت کی نعمتیں، وہ کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کیسی بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک کی جو چیزیں ہوں گی وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی مومنوں کے لیے۔ تو بظاہر اس دنیا میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ چند ایک نعمتیں ہوں گی، ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو انسان نہیں جانتے، مومنین نہیں جانتے، وہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسی نعمتیں بھی ہیں جو ہمیں ہمارے وہم و گمان میں بھی پہلے نہیں تھیں۔ اور قرآن شریف میں دیگر آیات میں تو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو کچھ انسان کا پھر دل چاہے گا، جی چاہے گا، وہ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے، جزاء بما كانوا يعملون، کہ وہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا، جزا ہوگی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو جنت ملتی ہے کرنے سے، عمل کرنے سے، نیک عمل کرنے سے، مفت میں نہیں ملتی، مفت میں نہیں ملتی۔ جیسے بعض جھوٹے پیر فقیر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم پر ایمان لے آؤ، ہمیں چندے دیے کرو، بس تم بخشے گئے، تم بخشے گئے۔ جیسے قادیانی جماعت میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ان کے جو نبی ہیں، ان کا جو نبی ہے اس نے کہا ہوا ہے کہ بھئی تم وصیت کا چندہ ہمیں دیتے رہو، تم ہمیں چندے دیتے رہو، ہماری جماعت کو چندے دیتے رہو، تو تمہیں پھر بہشتی مقبرے میں دفنا دیا جائے گا، تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے جو علماء ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جب ایک احمدی قادیانی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پھر اس سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم نے اس سے یہ حساب کتاب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تبلیغ کی تھی، قادیانیت کی تبلیغ کی تھی، چندے دیے تھے، اگر یہ دو باتیں اس نے کی تھی تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس طرح کے انہوں نے عقیدے بنائے ہوتے ہیں نا، بعض جو جھوٹے مذاہب ہوتے ہیں، باطل مذاہب، اس طرح کے، بس ہمیں چندہ دیتے رہو، ہم ہمارے مطالب مفادات پورے کرتے رہو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو۔ قرآن شریف کے مطابق تو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، پورا کا پورا سچا پکا مسلمان بننا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو تم کرو گے، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی۔ تو عمل کرنا ضروری ہے، شرط ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، نیک کام کرنے ہیں، برے کاموں سے بچ کے رہنا ہے۔
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون، کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن اور فاسق یعنی نافرمان جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے فاسق جو ہے وہ مزے میں ہو، اور مومن ہو سکتا ہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، لیکن اللہ کی نظر میں جو ہے نا درجہ کس کا بڑا ہے؟ وہ مومن کا بڑا ہے، وہ فاسق کا نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں امیر ہو، کبیر ہو، کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی قیامگاہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ان کی مہمانی ہوگی۔ تو جنت کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی ایمان لانے سے، نیک اعمال کرنے سے، وہ ایمان لانے سے، نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی۔ تو یہ معاملہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور جو نافرمان ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، یعنی جب وہ اس سے نکلنا بھی چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہم نکل جائیں دوزخ سے، تو اللہ فرماتا ہے وہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی وہ کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہیں کس طریقے سے ہم دوزخ سے، جہنم سے نکل جائیں، لیکن واپس انہیں لوٹا دیا جائے گا جہنم میں، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جھٹلاتے کیسے تھے؟ تکذیب، تکذیبون، تکذیب دو طرح سے ہوتی ہے، ایک زبان سے کہ ہم نہیں مانتے جنت جہنم کو اور آخرت کو، اور دوسرا عمل سے بھی ہوتی ہے کہ بظاہر انسان مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، نبی رسول پر ایمان لایا ہوتا ہے، لیکن وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے عمل سے یہ بتاتا ہے کہ دراصل میں نے حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لایا ہوا، وہ عملی طور پر تکذیب کرتا ہے، نبی کے احکامات کی، رسول کے احکامات کی عملی طور پر تکذیب کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، نیک اعمال اختیار نہیں کرتا، بد نظری کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے یا کسی سازش سے یا اپنی زبان کے لفظوں سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ عملی طور سے جو ہے نا وہ گویا کہ اسلامی احکامات کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے پورا جو ہے نا وہ مسلمان بننا ہے، سچا پکا مسلمان بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر آپ عملی طور پر نہیں بنو گے سچے پکے مسلمان، تو گویا آپ نے عملی طور پر تکذیب کر دی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہلکا عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے، یعنی اس دنیا میں ہلکا عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، نیک بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مومن ہو جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس کے مطابق پھر وہ اعمال صالحہ نہیں بجا لاتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نیک اعمال اختیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں وہ نافرمانیاں کرتے، تو ان پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی تکالیف بھیجتا ہے عذاب کی صورت میں، عذاب بھیجتا ہے نا، مثلاً کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے، کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ اور جسمانی مسئلہ ہو جاتا ہے جو ایک پریشان کن ہوتا ہے انسان کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے وہ ہم عذاب بھیجتے ہیں تاکہ تم واپس آ جاؤ ہماری طرف، نیک بن جاؤ پوری طرح، تم نمازیں نہیں پڑھتے، تم نیک نہیں ہو، تم اللہ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتے، تم دین پر عمل نہیں کرتے، دین کو سمجھتے نہیں، تبلیغ بھی نہیں کرتے، تمہارے ارد گرد تمہارے دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تم اسے نہیں تبلیغ کرتے، تمہیں اس کی نہیں پرواہ ہوتی، تم اپنی اصلاح بھی نہیں کرتے، تم دوسروں کی اصلاح بھی نہیں کرتے، تمہاری یہ حالت ہوتی ہے نا جب انسان کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر تکلیفیں، عذاب جو ہے نا وہ ڈالتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، اور چھوٹا عذاب ہوتا ہے وہ، تکالیف ہوتی ہیں دنیا میں، جو تکالیف ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں، جو بیماریاں آ گئیں، حادثہ ہو گیا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو،
پلٹو، نیک ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ دنیا میں تکالیف، بیماریاں، پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، یہ معاملہ ہے۔ اور اگر کسی ایسے بندے پر تکلیفیں آتی ہیں کہ جو پہلے سے ہی نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، گناہوں سے، برائیوں سے بچنے والا ہے، تو پھر وہ آزمائش ہوتی ہے اس کے لیے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے اللہ سے، یا صبر کرتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے پھر اسے اجر، اس کا بھی پھر اجر دیا جاتا ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ جو بیماریاں آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، سچے پکے نیک مسلمان بن جاؤ۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں بنتے نیک، ان پر بیماریاں آتی ہیں، وہ موت کے منہ سے نکل کر باہر آتے ہیں، موت کا منہ دیکھ لیتے ہیں، وہ موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پھر صحت دے دیتا ہے، پھر بھی وہ نہیں نیک بنتے، نمازیں نہیں پڑھتے، نیک نہیں بنتے۔ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی دراصل دنیا میں ایسی جو بیماریاں، تکالیف آتی ہیں نا، جسمانی نقصان جو ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے تم اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، رجوع کرو، نیک بن جاؤ۔ نہیں بنو گے تو پھر جہنم میں پھر تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا ان من المجرمین منتقمون۔ اللہ فرماتا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ ہم یقیناً ایسے مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ دنیا میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علماء دین ہوتے ہیں، قرآن کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، نصیحتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، وہ جب نصیحت کرتے ہیں تو اللہ کی آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات کی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان نصیحتوں سے، اللہ کی آیات سے، احکامات سے اعراض کرے گا تو اللہ فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس سے بڑھ کر وہ کوئی ظالم ہو نہیں سکتا۔ اور ایسے ظالموں سے، ایسے مجرموں سے، ایسے گناہ گاروں سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، انہیں عذاب دے گا، انہیں سزا دے گا، مرنے کے بعد جہنم میں ڈالے گا انہیں۔ کہ جس شخص کو تبلیغ کی جائے، جس شخص کو تبلیغ کی جائے کہ نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، نہیں تو اللہ نے حساب لینا ہے تم سے، اور بندہ نصیحتیں سننے کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، نمازیں نہ پڑھے، نیک نہ بنے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ایسے مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، لے کر رہیں گے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ مر جائے گا انسان، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتا، جو ہی مرے گا اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے یہی تو امتحان ہے اس دنیا کا۔ دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا ہوا کہ بس ہم کھائیں پئیں، مزے کریں، عیش کریں، رنگ رلیاں منائیں، ٹھیک ہے نا، دوسروں کے حقوق غصب کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا حساب لینا ہے، ابھی حساب کتاب کا دن مرنے کے بعد باقی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا آپ کو اس کتاب کے ملنے میں کوئی شک نہ رہے، یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، یعنی جو توریت کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ۔ جب انہوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، یعنی مصائب پر صبر کیا، تو ہم نے ان میں سے کئی ایسے پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی انہیں ہدایت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، اور یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ کیا انہیں اس بات سے کچھ رہنمائی نہیں ملی کہ ان سے پیشتر، یعنی ان سے قبل ہم کئی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے،
ہلاک کرنے سے مراد ہے انہیں موت دے چکے، جن کے رہائشی مقامات پر آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ یہ بھی سنتے نہیں ہیں کہ آج جن مکانات میں رہ رہے ہیں، جن جگہوں پر رہ رہے ہیں، ان میں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، ان کے باپ دادا رہتے تھے، وہ مر گئے، تو لہٰذا تم لوگوں نے بھی مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے۔ اس میں بھی نشانی ہے کہ انسان نے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا، اور جب مرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لاتے ہیں جس سے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں، تو اس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، پھر کیا یہ غور نہیں کرتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نیز کہتے ہیں، یعنی یہ کافی لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ جب فیصلے کا دن ہوگا تو جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے، انہیں فیصلے کے دن ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ سو آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کے بعد حساب کتاب کے دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، کفر کرنے والے ہیں، بدعملیاں کرنے والے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں، مومنوں سے مسلمانوں سے دشمنی کرنے والے ہیں، تو انہیں فائدہ نہ دے گا۔ جب حساب کتاب کا دن ہوگا اس دن پھر وہ نہ ایمان لا سکیں گے، نہ انہیں ایمان لانا فائدہ دے گا، نہ انہیں ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان کی بخشش ہوگی، کیونکہ بخشش جو ہے وہ اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو اسی دنیا میں سچی توبہ کر لے تو اس کی اللہ تعالیٰ معافی فرما دے گا۔ اگر اس دنیا میں اگر کسی نے سچی توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو درست نہیں کیا، تو اس کی پھر بخشش نہیں ہوگی مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ان سے اعراض کیجیے، یعنی ان سے ہٹ جائیے۔ جو برے لوگ ہیں، جو بدعمل ہیں، جو کافر ہیں، جو خبیث الفطرت ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں وہ خیال نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان سے اعراض کیجیے، ان سے ہٹ جائیے اور انتظار کیجیے، یعنی مرنے کے بعد آخرت کے دن کا۔ تو وہ بھی یقیناً انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اصل فیصلہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، دہریوں کو، بدعملوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ وہ جتنا مرضی جو بھی گناہ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، حقوق تلف کرتے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے اس دنیا میں۔ حساب کتاب کا دن مرنے کے بعد ہوگا، وہاں پر حساب لیا جائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لی ہے ترجمہ، اس کا مطالعہ سورہ سجدہ آیت نمبر 30 تک مکمل کر لی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔